مولانا شمسالدین کے تمام بیانات اور ڈیلی درس قرآن کو سننے کے لیے مولانا شمسالدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ پچھلی آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ قرآن مجید جو ہم اتارتے ہیں اس قرآن مجید کے کسی حرف کے آپ سے چھوٹ جانے یا یاد نہ رہنے اس کی مت فکر آپ کریں، بلکہ اس قرآن مجید کو آپ کے دل کے اندر جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور فقط جمع کرنا ہی نہیں، آپ کی زبان سے پڑھا دینا، اور پھر اس کی کہ وہ حصے جو وضاحت کے قابل ہیں، جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، ان کی وضاحت کر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ اس فکر میں مت پڑیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ۔ یہ وجہ نہیں کہ قیامت کا انسان اس لیے انکار کرتا ہو کہ قیامت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قیامت کے بے شمار دلائل ہیں، اور یہ انسان اس پر موت کا وارد ہو جانا یہ خود قیامت کی دلیل ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں مشغولیت میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا سے رخصت ہو، دنیا کو چھوڑ جائے۔ موت سے دنیا اس سے چھڑا لی جاتی ہے، جس طرح یہ موت کا حکم اس چھوٹی دنیا پر، انسان ایک مکمل دنیا ہے تو موت کا سپاہی بھیج کر اس انسان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور دنیا اس سے نہ چاہنے کے باوجود چھڑوا لی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قیامت وہ بھی خود آ جائے گی اور اچانک آئے گی، جس طرح موت اچانک آتی ہے۔ تو قیامت کے دلائل تو بے شمار ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو جلد آنے والی یعنی دنیا ہے، اس کی محبت میں تم اتنے آگے پہنچ چکے کہ اب آخرت کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے، اور چاہتے یہ ہو کہ دنیا جتنی ہو سکے وہ جمع کر لو، اور آخرت جو ہے اس لیے اس کی طرف سے بے دھیانی ہے کہ آخرت کی طرف متوجہ ہونے میں دنیا سے بے رغبتی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور آدمی خود بخود اس فنا ہونے والی دنیا جس کے اندر ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر رہی ہے اور اتر جائے گی اور اترنے والی ہے، تو اس سے خود بخود دل جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم آخرت کو جان بوجھ کر چھوڑنے والے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا سبب یہ نہیں کہ آخرت کا ثبوت نہیں،
بل تحبون العاجلہ، کہ تم جلد آنے والی یعنی دنیا جو ہے اس کو تم پسند کرتے ہو۔ اور فرمایا قیامت کے دن حال یہ ہوگا وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو خوشباش ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہروں پر رونقیں اور بہاریں ہوں گی، اور ان کو سب سے عظیم تر انعام جو ہے اسی میدان محشر کے ایک موقع پر عنایت کیا جائے گا جب ان کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ ہے دیدار خداوندی۔ یہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس کی بعض تجلیات میدان محشر کے اندر اس وقت ایمان والوں کے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی جس وقت کہ وہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو اس وقت فرشتے ان کو پیچھے سے ہانک رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ بھی چلو چلو آگے چلو، یہ بعض تجلیات جن کا تمہیں نظارہ کرایا جا رہا ہے، تو جنت کے اندر تو خالق کائنات کی اور بھی خصوصی تجلیات ہیں، اس لیے آگے چلو تاکہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور ان کو اپنے رب کی طرف دیکھنے کا موقع ملے گا، ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دیدار جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جنت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ دیدار خداوندی سے دنیا کے اندر تو وہ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لن ترانی، تم دنیا کے اندر وہ دیدار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا اور اس کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان تجلیات کے انوار کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، اس لیے دنیا کے اندر وہ دیدار نہیں ہو سکتا۔ آخرت کے اندر وہ دیدار ہوگا اور وہ ایمان والوں کو ہوگا، اور کافر اس وقت ان کے دلوں سے وہ دنیا کے سارے جتنے پردے ہیں وہ اٹھ چکے ہوں گے، اور دل جو ہے وہ فطری طور پر جس طرح بچے کا دل ہوتا ہے اور بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ، اسی طرح ہو جائیں گے، اور جس سے وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے وہ بھی چاہیں گے کہ ان کو دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید میں دوسرے موقع پر اللہ نے فرما دیا کہ ہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محروم کر دیا جائے گا اور پردے میں کر دیا جائے گا، یعنی ان کی آنکھیں جو ہیں ان کو وہ دیدار نصیب نہیں ہو سکے گا، اگرچہ وہ اس کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، بےتاب ہوں گے، مگر وہ اس دیدار سے محروم ہیں۔ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے یہ دیدار نصیب فرمائیں گے، اور جنت میں پہنچنے کے بعد پھر وہ دیدار جو ہے بار بار جو ہے اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور دوسرے وہ چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن باسرتن، اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان پر مایوسی اور غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، اور غم کی سیاہی جو ہے ان کے چہروں پر وہ اس قدر زیادہ ہوگی جس طرح کہ کالا روغن جو ہے یا لوک جو ہے کسی آدمی کے چہرے کے اوپر مل دی جائے،
تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل ان کے چہرے اسی طرح ہی سیاہ ہوں گے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ آگے خود ذکر کر دیا کہ یہ کافر اور فاجر لوگ ہیں جن کا یہ حال ہوگا۔ اسی طرح بہت زیادہ جرم کرنے والے اور گناہ کرنے والے، اور دنیا کے اندر انہوں نے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی نہیں مانگی، گناہوں سے توبہ نہیں کی، ان کا بھی کچھ وقت کے لیے یہ حال ہوگا، لیکن کافروں اور ان گناہگار مومنوں کے حال جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گے۔ ان کا کچھ وقت کے لیے اگرچہ یہ پریشان کن حال ہوگا، مگر کافر جو ہے ان کی طرح نہیں، کافروں سے کم ہوگا یہ پریشانی ان کی، اور یہ غم ان پر بھی چھائے گا، مگر کافروں کے مقابلے میں کم ہوگا۔ کافر کا غم جو ہے وہ حقیقی ہوگا اور دائمی ہوگا، اور کبھی وہ اس سے جدا نہیں ہوگا۔ میدان محشر سے شروع ہو کر پھر جہنم کے اندر تو جو غم ہی غم ہے، اس کو کوئی سکھ نصیب نہیں ہوگا۔ اور مومن کے لیے وہ جب تک اس کے اعمال کی سزا نہیں ملتی، اس وقت تک کے لیے کہ تو وہ غم ان کے چہرے پر چھائے گا، لیکن جس وقت ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو اس وقت پھر ان کو جہنم سے نکال کر اور ان کے چہرے سے غم اور دکھ اور پریشانی کے سارے آثار جو ہیں وہ دور کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ بندہ اپنی رب کو دنیا کے اندر راضی کر لے، تاکہ قیامت کے دن کی یہ رسوائی جو ہے اور یہ دکھ ہیں یہ نہ اٹھانے پڑے۔ فرمایا کہ جو چہرے اداس اور غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے تو تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کو یقین ہوگا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جانے والا ہے، کہ اس سے بھی زیادہ سخت، کہ ابھی غم تو ان کے چہروں پر چھایا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ کہ جہنم کے اندر ان کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، گرم پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا، گرم پانی ان کو پلایا جائے گا، اور طرح طرح کے عذاب، ایک عذاب دوسرے عذاب سے بڑھ کر ہوگا، ان سب عذابوں کے اندر اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ یہ ہے کمر توڑ معاملہ، اس کو ایک ہی لفظ سے ذکر کیا، کمر توڑ معاملہ۔ فرمایا کہ ان کو یقین ہوگا کہ اب تو کمر توڑ معاملہ پیش آنے والا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو مانا ہی نہیں، قیامت کو مانا ہی نہیں، ان سب کا انکار کیا۔ آج اس انکار کی سزا جو ہے وہ یقینی طور پر سامنے آ گئی، اب وہ سزا مل کر رہے گی۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ، اے انسان جیسا تو نے سمجھ لیا کہ حساب کا کوئی دن نہیں ہے، فرمایا نہیں، حساب کا دن یقینی ہے، تیرا یہ خیال غلط ہے، تو نے دل کے اندر یہ اعتقاد جما لیا، یہ اعتقاد جھوٹا اعتقاد ہے، کلا ہرگز ایسی بات نہیں جیسا تو نے سمجھ لیا۔ اذا بلغت التراقیہ، فرمایا ہم اس کا نمونہ تمہیں دکھائے دیتے کہ یہ قیامت بقا ہوگی، اس کا نمونہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر انسان کی موت کا وقت ہے۔ اذا بلغت التراقیہ، فرمایا جس وقت کی روح جو ہے وہ پہنچتی ہے ہنسلی کو، مطلب یہ ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں سینے کی، ان سے روح آگے نکل کر اب وہ باہر نکلنے کے لیے وہ بالکل تیار ہوتی ہے، جاکنی کا عالم ہوتا ہے، اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، فرمایا اس کو ذرا سامنے لاؤ کہ وہ آدمی کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں سکتا، بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، اور اپنے وجود کے مختلف حصوں کو ہلانا چاہتا ہے وہ ہل نہیں سکتے۔ اذا بلغت التراقیہ، جب روح جو ہے اس کی وہ ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، ہنسلی یہ حلق کے قریب والی ہڈیاں جو سینے کی ہیں آخری، ان کو ہنسلی کہا جاتا ہے۔ فرمایا قیل من،
تو اس وقت دنیا کے سارے ڈاکٹروں کے علاج فیل ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں اور فلانے نے جواب دے چھڑیا ڈاکٹروں نے، لوگ کہتے ہیں ہسپتالوں سے ان کو اٹھا کر لے جاؤ، اب تو ہے نا ہسپتالوں والوں کو ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں ان کو کورونا میں ڈال دو تاکہ ان کو پیسے اس کے مل جائیں۔ لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ ڈاکٹر کہہ دیتے تھے شفقت کرتے ہوئے، اب تو فروخت کرتے ہیں نا، شفقت کرتے ہوئے کہہ دیتے تھے کہ بھئی اس کو اب گھر لے جاؤ، جو چاہے کھلاؤ اس کو، اس لیے کہ جتنے دنوں اس کی زندگی باقی ہے تاکہ اتنے دنوں میں جو یہ چاہے اس کو پلاؤ، یعنی اس کے بچنے کی امید نہیں۔ ان کے ان الفاظ کا، نرم الفاظ کا کہہ دینا، وہ اس کے گھر والوں کو گویا تسلی دینے کے لیے کہ میاں اس کو لے جاؤ گھر میں، اس کی خدمت کرو جتنے دن تم کر سکتے ہو۔ قیل من راق، تو جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کوئی دم کرنے والا لے آؤ، جو دم چھو کرے، شاید کہ اس کے پانی سے اور اس کے دم سے یہ جو روح ہے اس کے نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ کہ ڈاکٹر جو ہے وہ تو عاجز آ گئے اور ڈاکٹروں سے علاج اس کا ہو نہیں سکا، اب یہ جھاڑ پھونک جو ہے اور دم چھو جو ہے یہ کراؤ کہ شاید روح جو ہے وہ جلدی نکل جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ روح تو اسی وقت ہی نکلنی ہے جب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں نکل سکتی اور اس سے دیر بھی نہیں ہو سکتی۔ قیل من راق، اس وقت پوچھتے ہیں کون ہے بھی جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس کو دم کرے، اور پڑھ کر کچھ ایسی جو ہے چیز پڑھ دے کہ جس کی ایسے روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس وقت مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا۔ پہلے یقین نہیں کر رہا تھا اور اسی لیے وہ کبھی ادھر بھاگتا تھا علاج کے لیے، کبھی ادھر بھاگتا تھا، تو اب اس کو یقین آ گیا کہ ہر طرف سے مایوسی ہو کر اب آخر میں اس نے جانا ہی ہے۔ ظن انہ الفراق، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اور حال یہ ہو گیا کہ اس کا جسم کا نچلا حصہ اس سے روح نکل چکی، اور پنڈلی جہاں پڑی ہے، ٹانگ جہاں پڑی ہے وہیں پڑی ہے، وہاں سے ٹانگ ہلانے کی وہ اس کو طاقت اور سکت نہیں ہے۔ والتفت الساق بالساق، بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا کہ عرب کے اندر محاورہ ہے، پنڈلی کا پنڈلی سے مل جانا یعنی نہایت سختی کا وقت آ جانا۔ فرمایا کہ یہ اب اس کی سختی کا وقت ہے کہ فرشتے اس کی روح کو نکال رہے ہیں، اور اس کی روح جو ہے وہ بھاگتی ہے ادھر ادھر اور پھیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرشتے اس کو جسم سے سمیٹ کر اب وہ نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب فرشتے روح کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں تو وہ نکال کر لے جائیں گے۔ یہ جتنا بھی زور لگائے وہ روح اب اس کے اندر نہیں رہ سکتی، وہ روح نہیں رہ سکتی، اور جب وہ روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کے جسم کو کوئی یہاں گھر میں نہیں رہنا پسند کرتا، وہ کہتے ہیں جلدی جلدی لے جاؤ اور اس کو قبرستان کے اندر دفن کر دو۔ وہی جو ابھی محبوب تھا، ابھی پسندیدہ تھا، ابھی اس کی چاہت کی جا رہی تھی، ابھی رشتہ دار اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چارپائی پر رکھو، غسل کفن دو، اور یا جن کے ہاں غسل کفن نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کی چارپائی کو اٹھاؤ اور ادھر جہاں اس کی لاش کو جلایا جائے گا وہاں لے جاؤ، اور اس کے اوپر جو چیز ڈالنی ہے وہ ڈال کر اس کو جلا دو، اور جل جائے تو اس کی راکھ جو ہے اس کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دو، ہوا کے اندر اڑا دو۔ یا جن کے ہاں یہ بھی نہیں ہے اور ان کے ہاں یہ ہے کہ جنگل کے اندر پھینک دو تاکہ
وہ پرندے اور درندے وہ اس کی روح اس کے جسم کو کھا جائیں اور یہ ختم ہو جائے۔ یہ تو اسلام کے اندر ہے، اور جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان سب کے اندر یہ میت کا احترام ہے کہ اس کو بڑے احترام کے ساتھ نئے کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اور اس کے بعد اس کے لیے آخری دعا کر کے اور اس کو گویا بڑے یعنی استقبال کے ساتھ اس کے کندھوں پر اٹھا کر اس کو لے جا کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اس کو زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں منہا خلقناکم، اسی زمین سے تو پیدا ہوا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہارے جسم کو لٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اللہ جل شانہ جب چاہیں گے اس زمین سے دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ فرمایا اب اس کو یقین آ گیا انہ الفراق، کہ دنیا سے اب جدائی ہے، والتفت الساق بالساق، اور یہ انتہائی سختی کا وقت ہے، الی ربک یومئذ المساق، اور اب تو رب کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے کوئی عمل نہیں کیا جو وہاں کام آ سکے، مگر اس کو لے جایا جا رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور وہ پیشی کا وقت اسی کو حشر کہا جاتا ہے، اسی کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی قیامت موت تو آ گئی، اب بڑی قیامت کا انتظار ہے، اور وہ عالم برزخ وہ انتظار گاہ ہے جو اپنے آخری ٹھکانے پر منتقل ہونے کے لیے اس کو دی گئی ہے کہ لو بھی یہ انتظار کر لو، اب اس کے بعد آخری ٹھکانہ تمہارا ہے۔ اللہ ایمان جو ہے اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور یہ ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے وہ جنت کا ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔